عزیز دوستو، افضل بٹ وتھ فیکٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا بات چیت چل رہی ہے اور دعویٰ کیا ہے، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کیا مذاکرات چل رہے ہیں اور دعویٰ کیا ہے، کیونکہ ہم آپ کو گزشتہ کئی روز سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ اصل مذاکرات کہیں اور ہیں اور نمائشی مذاکرات کہیں اور ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی نے آج جو ایک بڑا حیرت انگیز موقف اختیار کیا ہے، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وہ موقف کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہمارے مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آج ہم بتائیں گے کہ گزشتہ کوئی 1 مہینے سے بات چل رہی ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے یہ پیشکش ہوئی ہے، اور ان کی پیشکش کے حوالے سے پی ٹی آئی نے کیا دعوے کیے ہیں۔ خان صاحب کا دعویٰ تو آپ سن چکے ہیں پہلے ہی، لیکن اس کے بارے میں حکومت نے کیا آج ایک عجیب و غریب بیان دیا ہے، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور ان دونوں بڑی چیزیں ہیں جو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہوں گے، کہ آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ 2 ادوار کے بعد اب تیسرا دور پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان 16 جنوری کو ہونے جا رہا ہے۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے یہ تیسرا راؤنڈ اناؤنس کیا گیا کہ 15 جنوری کو ہوگا، لیکن اچانک 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کی ڈیٹ تبدیل کر دی گئی، ٹائم تبدیل کر دیا گیا۔ اس سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ صورتحال کیا ہے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو افضل بٹ وتھ فیکٹس سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ تک بر وقت غیر جانبدار تجزیے اور خبریں پہنچ سکیں۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کہہ لیں، بات چیت کہہ لیں، ڈیل کہہ لیں، ڈیل کہہ رہے، اس حوالے سے ہمارا تو اس دن سے موقف ہے جس دن قومی اسمبلی اور سینٹ سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی۔ میں اس وقت بھی سینٹ کی پریس گیلری میں بھی موجود تھا اور قومی اسمبلی کی پریس گیلری میں بھی موجود تھا، اور ہم نے آ کر آپ کو بتایا اور لکھا کہ پی ٹی آئی نے فرینڈلی رول پلے کرتے ہوئے، فرینڈلی اپوزیشن کا رول پلے کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں تعاون کیا ہے۔ اسی طرح جب تینوں سروسز چیف جو ہیں ان کی میعاد مدت میں توسیع کا بل منظور ہوا، تو پھر ہم نے پریس گیلری قومی اسمبلی کی اور پریس گیلری سینٹ سے آپ کو بتایا تھا کہ آج پھر پی ٹی آئی نے فرینڈلی اپوزیشن کا رول پلے کیا ہے اور یہ معاملہ ساتھ ہو کر منظوری دلائی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سی بی ایم ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے، اور یہ چلتے ہیں جب کوئی مذاکرات چلتے ہیں، جب کوئی ڈیل کی بات ہوتی ہے تو میاں نواز شریف کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ہوئے، جب پرویز مشرف تھے اس وقت پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوئے۔ تو اب پی ٹی آئی نے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر یہ دونوں بڑے کام کر دیے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے یا حکومت کے۔ اب باری تھی اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی کہ وہ سی بی ایم کے طور پہ کیا دیں گے پی ٹی آئی کو۔ تو بہرحال اس حوالے سے آپ کو جانتے ہیں کہ خان صاحب کے بیانات آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے بہت کو ڈیلیور کیا لیکن اب ہمیں کچھ نہیں دیا جا رہا۔ خان صاحب جلد بازی میں پڑ گئے، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈیل میں یا کانفیڈنس بلڈنگ میئر میں 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے، کہ نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سی بی ایم میں 1 سال لگا تھا، پھر جا کر کہیں معاملات جو ہیں وہ طے ہوئے تھے۔ لیکن خان صاحب کیونکہ سمجھتے ہیں کہ میں پہلے ہی 1.5 سال ہو گیا، میں اڈیالہ میں ہوں، تو اس لیے اب یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے۔ اس لیے کبھی وہ بہت ہمبل ہو جاتے ہیں، کبھی اچانک ان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے اور وہ ہر چیز کو جو ہے اڑا کے رکھ دیتے ہیں، تو اس لیے بار بار تعطل آ جاتا ہے۔ بہرحال چند روز قبل جب خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے یہ پیشکش ہوئی کہ مجھے اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے تو اب میں تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے کہ 26 نومبر کے جتنے ہمارے جو گرفتار شدگان ہیں انہیں رہا کر دیا جائے، اور آلموسٹ وہ سب اب رہا ہو چکے ہیں، یہ میں آپ کو خبر بھی بتا رہا ہوں۔ لیکن پھر دوسرے دن ہی اچانک خان صاحب نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی سب کی، اور پھر معاملات زیرو پہ چلے گئے۔ اور اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کنفیوز ہے
کہ وہ کیا کہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں ہیں یا لڑائی میں ہیں، کیا ہم حکومت کے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں ہم نے نتیجہ وہی سے برآمد کرنا ہے، تو یہ کوشچن مارک بنا ہوا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے مذاکرات کی بات کی تھی، خان صاحب کو راضی کیا، وہ رؤف حسن تھے۔ ان سے پہلے پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جرأت نہیں کرتا تھا کہ میڈیا میں کھل کر بات کرے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ صرف رؤف حسن واحد تھے، اور ان کی ٹرولنگ ایسی کی تیسی ہوئی کہ پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ اب انہوں نے پھر ایک انکشاف کیا ہے، انہوں نے کہا جی حکومت سے ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ہماری بات چیت ہو رہی ہے ان حلقوں کے ساتھ جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اب رؤف حسن کے اس بیان کی کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے ابھی تک تردید نہیں کی، اور رؤف حسن صاحب اپنے اس بیان پر قائم ہے، بلکہ وہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 20 نومبر کو ہماری پہلی نشست ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، 21 نومبر کو دوسری نشست ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور پھر خان صاحب سے ہماری ملاقات ہونی تھی اور ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل کہہ لیں، مذاکرات کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی جس کو ہے وہ وفاقی حکومت ہے۔ ان کو پتا ہے کہ جس دن یہ بات چیت سے بات چلتے چلتے ڈیل تک پہنچ گئی یا کسی نتیجے پر پہنچ گئی تو پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا وفاقی حکومت کا۔ وفاقی حکومت شاید فوری طور پر جو ہے وہ اس کو رخصت نہ کیا جائے، لیکن کاؤنٹ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتھارٹی اس دن ختم ہو جائے گی۔ جب بیوروکریسی کو پتا چل جائے گا کہ بھائی اب تو خان صاحب سے بات ہو چکی ہے، جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پتا چل جائے گا اوپر سے نیچے تک معاملات طے ہو رہے ہیں، تو پھر ان کی بات کون سنے گا۔ تو اس لیے حکومت کی یہ کوشش تھی بار بار کہ کسی وجہ سے یہ مذاکرات کی بیل جو ہے وہ منڈے نہ چڑھے، تو اس لیے انہوں نے وہ ملاقات ہی نہ ہونے دی۔ یہ رؤف حسن صاحب 1 ماہ پہلے بتا چکے ہیں، اور اس وقت بھی کسی نے ان کی تردید نہیں کی تھی، اور پھر رؤف حسن صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم آپ کو مسلسل بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ محسن نقوی صاحب کے ذریعے علی مین گنڈا پور کا ہے۔ وہ الگ جگہ پہ مذاکرات کرتے ہیں، علی مین گنڈا پور جو ہے وہ پیغام لے کر خان صاحب کے پاس جیل میں جاتے ہیں، محسن نقوی صاحب نے جہاں جانا ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ تھا، اور کئی لوگ بار بار کہتے تھے کہ آپ کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، لیکن آج بیرسٹر سیف جو کہ کے پی کے گورنمنٹ کے ترجمان ہیں، اور ترجمان جو ہے وہ اپنے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ آپ کو پتا ہے 24 گھنٹے کنیکٹ ہوتے ہیں، وہ علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا ہے، یا انہیں بتایا ہے یا علی مین گنڈا پور صاحب کو بتایا ہے کہ میرے پاس بہت سے وہ لوگ آتے ہیں، اپنے پارٹی لیڈروں کی بات نہیں کی انہوں نے، بہت سے وہ لوگ آتے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، اور وہ بہت سے پیغامات لے کر آتے بھی ہیں جن میں ڈیل کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بھی تو یہی کہنا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، لیکن جب رعایتیں آپ دیتے ہیں، رعایتیں دیتے ہیں تو یہ ابتدا ہوتی ہے۔ تو ان سارے باتوں سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وفاقی حکومت کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ بھئی بات چیت شروع ہے، ڈیل کی جانب بڑھ رہی ہے، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جانا ہے۔ اس کے معاملے میں ایک فیس تو وہ ہے جو مذاکرات میں بیٹھا ہوا ہے، ان میں سلجھی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اب تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی سلجھی باتیں کرتے ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب کو رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کو ٹکرنے کے لیے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ اگر پرائم منسٹر شہباز شریف چاہیں، میاں نواز شریف صاحب چاہیں کہ نہیں ہم نے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول دینا ہے، تو پھر خواجہ آصف صاحب ایسی باتیں کریں؟ وہ کبھی نہیں کریں گے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ چل رہا ہے، یہ مذاکرات کاف جو ہے نا، دو جو نقطوں والی کاف ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات نہیں ہو رہے، کیونکہ پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو ابھی تک کسی نے پیشکش نہیں کی کہ آپ ڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، یہ خود خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے اپنے ورکر کو متحرک کرنے کے لیے ایک نیا بیانیہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے بیانات آنے کے بعد پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان 16 جنوری کو مذاکرات کا تیسرا دور ہونا ہے، اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟
کیونکہ خان صاحب سے آخری ملاقات کے بعد اس مذاکراتی کمیٹی نے یہ کہہ دیا کہ اگر تیسرے راؤنڈ میں حکومت نے اپنا ہوم ورک کیے بغیر ہم سے بات چیت کی، ہوم ورک مینز ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ تیاری کر کے آئیں کہ آپ نے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن اناؤنس کرنے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر تیسرے دور میں جوڈیشل کمیشن اناؤنس نہ ہوئے تو پھر مذاکرات ختم۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیا خان صاحب ایک دن ایک ڈیٹ دیتے ہیں، دوسرے دن دوسری ڈیٹ دیتے ہیں؟ تو اس میں پھر ایک کوشچن رکھا ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات میں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن 31 جنوری تک پھر ٹائم دے دیں گے حکومت کو کہ آپ 31 جنوری تک کسی بھی ٹائم آپ جوڈیشل کمیشن قائم کر دے تو پھر ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کے دیگر معاملات میں بھی بات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، کیا مذاکرات اس طرح ہوتے ہیں؟ آپ اپنے گلی محلے کو دیکھ لیں، آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ آپ کا جھگڑا چل رہا ہو، کوئی جرگہ بیٹھ رہا ہو، تو آپ پہلے آپ باہر اناؤنس کریں کہ میں اندر جا رہا ہوں اور ایسا ٹکروں گا کہ میرا رشتہ دار یاد رکھے گا، اور دوسرا رشتہ دار اپنے لوگوں کو اناؤنس کر کے آئے، تو اس جرگے سے کیا نکلنا ہوتا ہے۔ تو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ مذاکرات جب کیے جاتے ہیں تو اس میں مسل دکھائے نہیں جاتے، اس میں میننگ فل بات چیت ہوتی ہے۔ لیکن 2 دن سے جو قومی اسمبلی کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ہمیں مذاکرات میں اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسمبلی میں جو ہے وہ مچھلی منڈی بنی ہو، کوئی تقریر نہ کر سکے، کوئی بات نہ کر سکے، اور جب آپ مذاکرات میں بیٹھے تو وہاں مسکراتے ہوئے آپ کی ویڈیو چینل پہ تصویریں چل رہی ہوں، وہاں ویڈیوز چل رہی ہوں، تو پھر آپ کا امیج بھی خراب ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ 16 جنوری کو دونوں پارٹیاں تیاری کر کے آئیں گی، لیکن ایک چانس جو حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ 17 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنا ہے، اس لیے 17 جنوری سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی کہ جس سے سمجھا جائے کہ بھائی ہم پرانی جو جگہ ہے وہاں کھڑے ہو گئے ہیں، اب بات چیت نہیں ہونی، کیونکہ وہ ہر صورت پہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ مذاکرات میں انگیج رہیں گے۔ تو دوستو، یہ تھے دونوں طرف کے بیانات، دونوں طرف کے موقف اور تازہ ترین صورتحال۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔